70 سال کی بوڑھی عورت میرے سامنے بیٹھی تھی اور ان کے خاوند کی وفات کو 30 سال گزر چکے تھے۔ ان کا 40 سالہ بیٹا بھی میرے سامنے براجمان تھا۔ بات تو بہت ساری ہو رہی تھی، مسئلے بھی بہت سارے تھے۔ ماں جی کہہ رہی تھی کہ ان کے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ ان کی بڑی بیٹی کی عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت عجیب بھی لگ رہا تھا، تو میں نے پوچھا، آپ ان کی شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بولا، بیٹے کی بات تو سمجھ میں چلو آتی ہے، اس کی تعلیم اور اس کی نوکری اور کاروبار کا ہونا نہ ہونا، اور آپ کی بیٹی کے رشتے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ پھر اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یہ اور وہ، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ میں نے پوچھا، اماں جی کب سے ہیں یہ مسائل؟ تو ماں جی نے جواب دیا، 7-8 سال سے۔ میری بچی کے ساتھ دماغی مسئلے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کچھ خدا کا خوف کریں، اس بیچاری پر رحم کریں۔ اب وہ ذہنی طور پر بھی بیمار رہنے لگی ہے، انہی باتوں کی وجہ سے دماغی مریض بنا دی گئی ہے۔ بیٹے کی شادی کی بات پر بھی یہی رونا رویا گیا کہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ تو میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں مناسب رشتہ ہوتا کیا ہے؟ ماں جی نے جواب دیا کہ پنڈی اسلام آباد سے ہوں، اگر وہ لوگ پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، لڑکے یا لڑکی کی عمر بھی زیادہ نہ ہو، اور کیا ہی اچھا ہو کہ گھر میں وہ واحد کفیل ہو، نہ کوئی بچہ ہو، نہ کوئی اور پریشانی ہو۔ خصوصیات اور بھی بہت تھیں، مگر میں نے ان چیزوں پر ہی فوکس کرنا چاہا۔ ماں جی، آپ سیدھی طرح سے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بتا دیں کہ میرے جیتے جی تو آپ دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ماں جی کی باتیں سننے کے بعد مجھے یہی اندازہ ہوا کہ جو عورت شادی سے پہلے ماں باپ کے گھر اور شادی کے بعد خاوند کے گھر میں خود سے کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی ہو، تو بھلا وہ عورت ہمیشہ ہی ایسی ہی باتیں کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ اس وقت ماں جی کہہ رہی تھیں، شادی انسان کی انسان سے ہوتی ہے، نہ کہ چیزوں سے۔ کاش کہ آپ بھی یہی کہتی جھوٹ میں کہ لڑکے کا کردار اچھا نہیں تھا، یا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا، یا اس میں انسانیت نہیں تھی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اخلاق پر اور کردار پر مرا کرتے تھے؟ شادی کے بعد پھر ایسی ہی خواتین اپنی بہو اور داماد کے رونے روتی ہیں کہ وہ ایسی نکلی، مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا رشتہ کبھی نہ کرتی۔ میں نے ان ماں جی کو یہ جواب دیا۔ پھر میرے دماغ میں ایک اور بات آئی اور میں نے ماں جی سے کہا، اماں جی دیکھیں، اس بڑھاپے میں آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں، آپ لوگوں کے گھر میں رونق ہو، جو آپ کو دادی یا نانی کہہ کر پکارے؟ ڈاکٹر صاحب، دل تو کرتا ہے، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ میری مرضی کا یا کوئی مناسب رشتہ تو ملے۔ ماں جی، 70 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے اور 10 سال سے زیادہ آپ کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ بیٹا جو سامنے تھا کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، جب بھی کوئی رشتہ پکا ہونے لگتا ہے تو امی بیمار ہو جاتی ہیں اور بات ختم کر دی جاتی ہے۔ امی جی کافی موٹی سی تھیں، ان کو ڈاکٹرز نے گوشت، چکنائی والی اشیاء اور زیادہ کیلوریز والی بھاری بھرکم کھانے سے منع کیا تھا، مگر وہ بیٹے سے ضد کرتی تھیں کہ مجھے ہر روز گھر میں گوشت پکا ہوا ملنا چاہیے، زیادہ کیلوریز والے کھانے چاہیے۔ تو میں اماں جی سے مخاطب ہوا، وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ میں نے بیٹے کو باہر بھیجا اور اماں جی سے مخاطب ہوا کہ اب بتائیں کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اماں جی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہیں، جس دن میرے بیٹے کی شادی ہو گئی وہ میرا نہیں رہے گا، اور نہ ہی میرا اس طرح سے خیال رکھے گا۔ میں یہ سوچ کر پریشان رہتی ہوں۔ اب کافی حد تک میں بات تو سمجھ چکا تھا کہ ساری بات مناسب رشتے کی نہیں، ان کی بیماری کی ہے۔ اور دوسرا، اس عمر میں والدین عجب اپنی تنہائی اور اکیلے پن کو دیکھتے ہی محسوس کرتے ہیں، تو صرف اسی خیال سے بچوں کی زندگی کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اماں جی سے کہنے لگا، اماں جی، پاکستان میں لوگ آج کل کتنا جیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کتنی عمر ہو گئی ہے؟ اوسطاً 50 سے 60 سال، اور کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ 70 سے 80 سال جیتے ہیں۔ اور آپ کی ماں جی کتنا جی لیں گی آپ؟ 10 سال اور؟ مگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بیٹے کی شادی کی عمر نکل گئی ہے اور وہ
اکیلا رہ جائے گا اور بہت سارے مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ جس طرح سے آپ اپنی بیٹی کی عمر بتا رہی ہیں اور اس کے ذہنی امراض کا حوالہ دے رہی ہیں، تو اب اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ یہ کیسا پیار ہے آپ کا اپنی اولاد سے کہ ان کی خوشیوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹے جا رہی ہیں؟ ان کی جوانی کے قیمتی لمحے چھین کر آپ ان پر بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں۔ سوچیں، اگر کسی دن بیٹا خود پسند کر کے کسی لڑکی کو بیاہ لائے گا تو آپ اس کی بیوی کو گھر سے نکال پائیں گی؟ اور کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ نئی آنے والی آپ کو ویسی ہی عزت دے پائے گی جیسی کہ آپ اس کو خود بیاہ کر لاتی اور دیتی؟ اور اگر کسی دن وہ بیچاری خود اپنے کمرے سے نکلتی ہی نہیں تو؟ جبکہ آپ کی بیٹی اگر گھر سے بھاگ گئی تو آپ کو بھی اللہ کا واسطہ ہے اور ظلم مت کریں، اور جو بھی تھوڑا سا اچھا رشتہ آئے ان کا گھر آباد کر دیجئے۔ چیزوں کی اور خواہشوں کی لالچ میں آپ کے دونوں بچے زندگی سے بہت دور نکل جائیں گے۔ دیکھیں، اگر بیٹا اتنی عمر ہونے کے بعد بھی آپ کی عزت کرتا ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کی سب چیزوں کا خیال کرتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ وہ سب سے بڑا خدمتگزار ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ ان کی آزادی کو جینے دیں، ماں جی، ان کے اوپر ان کے جسموں کا بھی حق ہے۔ اس وقت جو حالات آپ کی بیٹی کی ہو رہی ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کی بیٹی کی بھی ہوگی تو سوچئے تب آپ کا کیا ہوگا۔ ایک دن آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔